ورزن لیڈر کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم دیدار جانم کی 5ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ قسط بھی پسند آئے گی۔ رمشا سو کر اٹھی تو حرم بیڈ پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ رمشا اسے اس طرح دیکھ کر حیران ہوئی کیونکہ حرم آس پاس ہو اور اتنا امن ہو ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ رمشا اس کے پاس آئی۔ کیا ہو گیا حرم؟ کمرے میں ہے اور اتنی خاموشی، کہیں یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تو نہیں؟ رمشا مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ حرم نے اسے خاموش نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا۔ آج اس کی آنکھیں ویران کھنڈر کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ کیا ہوا ہے حرم؟ تم ٹھیک ہو نا؟ رمشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ حرم نے ایک لفظی جواب دیا۔ لگ نہیں رہا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ رمشا کو اس کی اتنی خاموشی کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی۔ حرم کا دل کیا کہ اس کے گلے لگ کر روئے اور اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دے، لیکن الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ کیا کہتی، کیا بتاتی؟ اسے بس ایک ہی خیال مارے جا رہا تھا کہ سب گھر والے اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کوئی یقین کرے گا اس کا؟ وہ کیسے یقین دلائے گی سب کو کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ حرم بتاؤ نا کیا ہوا؟ رمشا نے پیار سے اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس تھک گئی ہوں بہت۔ یہ کہہ کے حرم سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن رمشا بالکل بھی مطمئن نہیں تھی، لیکن وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے کہ طائران آیا۔ السلام علیکم۔ مخصوص چال چلتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ سب نے مشترکہ سلام کا جواب دیا۔ بیٹا جی آپ آج جلدی اٹھ گئے؟ سرمد کاظمی اخبار سائڈ پہ رکھتے ہوئے بولے۔ جی بابا، میں آج لندن جا رہا ہوں، طائران نے ناشتہ کرتے جواب دیا۔ کیوں بیٹا؟ کس سلسلے میں؟ آج تو افرا کا ولیمہ ہے۔ آئمہ بیگم فوراً بولی۔ مما بزنس کے سلسلے میں جا رہا ہوں، کچھ دنوں تک آ جاؤں گا۔ طائران ان کو دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ میرے لیے کیا لائیں گے بھائی؟ پلوشا فوراً بولی۔ لو جی، پینڈ وسیع نہیں منگتے پہلے ہی، حدائق بولا۔ کیا ہے تمہیں، کیوں تنگ کرتے ہو؟ آئمہ بیگم ہادی کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔ مما شادی کر دیں پھر بیوی کو تنگ کروں گا۔ حدائق ایک آنکھ مارتا بولا۔ شرم کرو برخودار، باپ سامنے بیٹھا ہے تمہارا۔ سرمد کاظمی غصے سے بولے۔ نہیں بابا، میں شرم نہیں کر سکتا، چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ بھائی آپ چھوڑے اسے، مجھے بتائے کیا لائیں گے؟ پلوشا لاڈ سے بولی۔ گڑیا جو آپ کہیں، مجھے لسٹ دے دینا، طائران پیار سے بولا۔ آخر کار اس کی لاڈلی بہن تھی۔ شکریہ بھائی، پلوشا خوشی سے بولی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب ولیمے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ رمشا صبح اٹھی تو معمول کے مطابق گلاب کے پھول اس کے تکیے کے پاس پڑے تھے۔ رمشا نے پھولوں کی مہک کو سانسوں میں اتارا اور اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو محترمہ حرم اب بھی کمبل منہ پر تانے خوابوں کی دنیا کے مزے لوٹ رہی تھی۔ حرم اٹھ جاؤ، رمشا نے الماری سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ سب سے بڑی دشمن ہو تم میری نیند کی۔ وہ کمبل سائڈ پر پھینکتے ہوئے بولی اور اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ رمشا صوفے پر بیٹھی شوز پہن رہی تھی اور حرم آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اتنی صبح کس کا فون آ گیا؟ حرم نے حیرت سے کہا۔ اٹھا لو یار۔ حرم نے فون اٹھایا، ان نون نمبر تھا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ کیسی ہو گلابو؟ احمر کی شوق آواز گونجی۔ اس کی آواز سن کر حرم کا لنگ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ رمشا نے آئینے میں اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر کہا۔ کوئی نہیں، رانگ نمبر تھا، تم جلدی چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ حرم یہ کہتے ہوئے کمرے سے بھاگتے ہوئے نکلی۔ حیدر جو کہ کمرے کے باہر کھڑا تھا اس کے بھاگنے پر حیران ہوا۔ رمشا بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ وہ لوگ کلاس لے کر باہر نکلی تھی کہ حرم کا فون بجا۔ حرم نے بنا دیکھے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، احمر کی آواز گونجی۔ فون مت کاٹنا۔ وہ فون بند کرنے لگی تو اس نے سختی سے کہا۔ آپ کیوں بار بار فون کر رہے ہیں مجھے ملنا ہے تم سے، میں لوکیشن سینڈ کروں گا تمہیں۔ احمر نے کہا۔ کہ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا آپ کا؟ مجھے نہیں ملنا آپ سے۔ حرم غصے سے بولی۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ حرم بس رو دینے کو تھی۔ اگر تم نہ آئی تو میں یونی میں آ جاؤں گا، پھر بتاتی پھرنا سب کو کہ میں کون ہوں۔ وہ بلند آواز میں بولا اور ناچار اس کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ اتنا بے بس اس نے خود کو محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ آج کر رہی تھی۔ حرم چلو، جانا نہیں ہے؟ رمشا نے حرم کے پاس آ کر کہا۔ مجھے کچھ کام ہے، تم گھر چلی جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ حرم بہانہ بنائے کیونکہ اب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی احمر کے پاس جانا تھا۔ اس وقت کون سا کام ہے تمہیں؟ رمشا کو وہ کچھ پریشان سی لگی۔
وہ مجھے کچھ بکس لینی ہے، تم چلی جاؤ، میں آ جاؤں گی بکس لے کر، اچھا خیال سے جانا اور جلدی آنا، تمہیں پتہ ہے نا چچی جان پریشان ہو جاتی ہیں۔ رمشا اسے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ حرم بھی سانس خارج کرتی باہر کی طرف مڑی۔ بات سنیں، رمشا نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے حیدر کو مخاطب کیا۔ جی، یک لفظی جواب آیا۔ گھر کے پاس جو چوک ہے مجھے وہاں جانا ہے، رمشا نے انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ بس ایسے ہی۔ وہ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ حیدر نے بنا کوئی سوال کیا گاڑی پارک کی طرف موڑ دی۔ 10 منٹ کے بعد وہ لوگ پارک میں موجود تھے۔ رمشا بینچ پر بیٹھی تھی، کچھ فاصلے پہ حیدر کھڑا تھا۔ آپ کو یہاں آنا کیوں پسند ہے؟ حیدر نے سوال کیا۔ وہ اب بھی سامنے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے ان بچوں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ وہ اب مسکرا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ مجھے اچھا لگتا ہے زندگی کی آزاد کھلکھلاتے چہروں کو دیکھنا، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ پتہ نہیں اس کی بات سمجھا نہیں، مگر ہاں میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ آپ کی فیملی نہیں ہے؟ رمشا نے کچھ دیر بعد سوال کیا۔ جی، میرا مطلب آپ ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو آپ کی فیملی کی یاد نہیں آتی؟ رمشا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری فیملی نہیں ہے۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ رمشا کو اس کے لیے برا لگا۔ کتنا مشکل لگتا ہوگا اکیلے زندگی گزارنا۔ وہ پھر سے سوچنے لگی۔ کچھ دیر وہ لوگ وہاں بیٹھ کر واپس گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ حرم نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاں کیوں نہیں رہی؟ احمر نے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ بھوک نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کرو گے تو چھوڑ دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن تمہیں احمر درانی کی بیوی رہنا پڑے گا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سن کر وہ پیچھے مڑے تو رنگ ایسے سفید ہو گیا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ احد بھائی آپ؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولی۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں یہاں؟ اس کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ بیوی ہے میری، احمر بنا کسی لحاظ کے بولا۔ احد نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑا۔ بکواس بند کرو، بہن ہے وہ میری، احد گھررایا۔ مگر اب میری بیوی ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ احد نے بنا ادھر ادھر دیکھے اس کے منہ پر مکہ مار دیا۔ آئندہ اگر میری بہن کے بارے میں ایسی بات کی تو جان سے مار دوں گا۔ احد نے حرم کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ احد کو بتا چکا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے نکاح کر چکا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی اس کی ہی کزن ہے، کیونکہ اس پر صرف اپنی محبت کو حاصل کرنے کا بھوت سوار تھا۔ صحیح غلط کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ احد تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس لڑکی کی وہ بات کر رہا ہے وہ اس کی بہن ہے۔ پورے راستے احد نے کچھ نہ بولا۔ حرم نظریں جھکائے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ اندر جانے لگا تو حرم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ جانتا ہوں گڑیا، کمرے میں جاؤ، وہ نرمی سے بولا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے احمر پر شدید غصہ آ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا اس کی جان نکال دے۔ حرم کمرے میں آئی تو رمشا کمرے میں نہیں تھی۔ وہ صوفے کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور ساکت نظروں سے دیوار کو گھورنے لگی۔ رمشا کمرے میں آئی تو اسے زمین پر بیٹھا دیکھ کے اس کے پاس گئی۔ کیا ہوا حرم؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ آنسو جو وہ کب سے روکے بیٹھی تھی، ہم جان سے عزیز دوست اپنی ہمدرد ساتھی کو دیکھ کر باہر نکلے۔ ایک وہی تو تھی جو ہر قدم اس کے ساتھ کھڑی تھی، کوئی بھی پریشانی ہو وہ دونوں مل کر سامنا کرتی تھیں، لیکن نہ جانے زندگی ان دونوں سے کیا چاہتی تھی۔ رمشا سب ختم ہو گیا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرا دل کر رہا ہے خود کو مار دوں۔ وہ اس کے گلے لگتے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ رمشا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی حرم ایک بہادر لڑکی ہے، کسی بھی مشکل میں اس نے کبھی اسے ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پھر آج ایسا کیا ہو گیا جس نے اسے اس طرح رونے پر مجبور کر دیا؟ حرم پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم کچھ دنوں سے پریشان ہو، پلیز بتاؤ۔ رمشا کو اس کا اس طرح رونا دکھ دے رہا تھا۔ حرم نے اسے سب بتایا جو احمر نے اس کے ساتھ کیا تھا، اور آج والا واقعہ بھی بتایا۔ حرم اتنا سب کچھ ہو گیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ رمشا نے اس سے شکوہ کیا۔ یونیورسٹی پڑھنے کے بہانے میں یہ سب کرتی پھر رہی ہوں، گھر والوں کو بتائے بغیر نکاح کر لیا میں نے، جب باقی گھر والوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ روتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، میں کیسے یقین دلاؤں گی اپنی بے گناہی کا، میں کیسے یقین دلاؤں؟
سب کو کہ میں نے ان کا یقین نہیں توڑا، اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کا دل پھٹ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے اس کے بارے میں غلط سوچیں گے۔ رمشا اسے تسلی دیتی بھی تو کیسے، اس کے پاس تو خود کوئی الفاظ نہیں بچے تھے۔ احد نے اسٹڈی کا دروازہ بجاتے ہوئے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آ جاؤ۔ کیسے ہیں بابا؟ اس نے موحد خان سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تم کہاں غائب رہتے ہو آج کل؟ انہوں نے کتاب بند کرتے ہوئے سوال کیا۔ بس بابا، ہاسپٹل میں ہی بزی ہوتا ہوں۔ بابا مجھے بات کرنی ہے آپ سے، احد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ اپنا ہر مسئلہ اپنے باپ سے شیئر کرتا تھا۔ ہاں بولو۔ احد نے سارا واقعہ باپ کی گوش گزار کیا۔ بابا میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ یہیں ختم ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ پہلے ان دونوں کی ڈیورس کروا دیں۔ اس نے اس مسئلے کا حل پیش کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کہا احمر اسے پسند کرتا ہے، تو کیا وہ اسے چھوڑنے پر راضی ہو جائے گا؟ وہ کافی پریشان دکھائی دینے لگے۔ نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم خلا کا کیس کر دیتے ہیں۔ بہن کی عزت کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹتے، عدالتوں میں جانے کے بعد کب کون سا معاملہ چھپا رہا ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر کیا کریں بابا؟ احد پریشانی سے بولا۔ تو پھر سمجھداری کا تقاضا اس وقت یہی ہے کہ اس کی رخصتی کر دی جائے۔ موحد خان نے کچھ دیر بعد جواب دیا۔ بابا اس شخص نے زبردستی نکاح کیا، میری بہن سے وہ خوش نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں میں رخصت کر دوں اس گھٹیا شخص کے ساتھ؟ اسے وہ قابل نہیں ہے میری بہن کے۔ وہ غصے سے بولے۔ تو کیا کرو گے؟ عدالت میں زیادہ رسوائی ہے، وہ سمجھاتے ہوئے بولے۔ تم کل مجھے ملواؤ احمر سے، مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ احد راضی تو نہیں تھا، لیکن اسے کسی حد تک ان کی بات درست نظر لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت موحد خان کے آفس میں تھے۔ احمر نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ احد کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کا قتل کر دے۔ میری بیٹی کی خوشیوں کی کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ میں اسے حاصل کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہوں تو یقین رکھیں خوش رکھنے کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ موحد خان کو اس وقت وہ کوئی جنونی لگا۔ ٹھیک ہے، اگلے مہینے اپنے گھر والوں کے ساتھ آؤ اور رخصت کر کے لے جاؤ، موحد خان کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ فیصلہ تبھی نہ کرتے اگر وہ احمر کو جانتے نہ ہوتے۔ وہ احد کا سب سے اچھا دوست تھا، موحد خان بھی اس سے ملتے رہتے تھے اور اس کے والد کو بھی بزنس کے حوالے سے اچھی طرح جانتے تھے۔ اگر وہ احمر کی نیچر کو نہ جانتے ہوتے تو شاید وہ احد کی بات کو ہی ترجیح دیتے، لیکن اس وقت انہیں یہی سب سے بہتر لگا۔ احمر تو حیران اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ پوری شان سے بیٹھے تھے۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ اسے حرم کو چھوڑنے کی بات کریں گے یا غیرت کے نام پر خون خرابے کی بات کریں گے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ بھی سوچوں میں گم تھا کہ احد کی آواز پر چونکا۔ اگر میری بہن کو اتنی سی بھی تکلیف ہوئی تو میں بھول جاؤں گا کہ کبھی میرا دوست تھا۔ احد نے انگلی اٹھاتے سے وان کیا۔ احمر نے صرف سر ہلا دیا۔ البتہ اس کا دوست تھا، کہنے پر اسے تکلیف ہوئی۔ کیا وہ اب اس کا دوست نہیں رہا تھا کہ اس نے محبت کے لیے دوست کو کھو دیا؟ سب سوچوں کو ذہن سے جھٹکتا ہوا گھر کے لیے روانہ ہوا۔ سلطان صاحب کھانا کھا رہے تھے جبکہ اذلان عزوہ کو تنگ کرنے میں مصروف تھا۔ احمر سلطان درانی سے بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ سوچ رہا تھا۔ بابا مجھے بات کرنی ہے آپ سے، اس نے گلا کھنکھارتے ہوئے کہا۔ سلطان درانی کے ساتھ ساتھ عزوہ اور اذلان بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہو بابا، میں نے شادی کر لی ہے، وہ ایک ہی سانس میں بول گیا۔ عزوہ اور اذلان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جبکہ سلطان کو سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ احمر کی شکل سے کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ تھوڑا جلدی بتا دیا بیٹا، تم نے 3-4 بچوں کے بعد بتا دیتے۔ سلطان درانی غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں بولے۔ بچے تو تب ہوں گے نا جب رخصت کروا کے لائیں گے اپنی بہو کو، اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ سلطان درانی تو تب ہی اٹھے اس کی بات پر۔ کب، کہاں اور کیسے انجام دیا تم نے وہ یہ مارکا؟ وہ چمچ پلیٹ میں پٹکتے ہوئے بولے۔ کب اور کہاں جان کر آپ کیا کریں گے، بس لڑکی پسند آئی اور نکاح کر لیا۔ عزوہ اور اذلان کے تو منہ کھلے ہی کھلے رہ گئے۔ انہیں کہاں یہ امید تھی اپنے بھائی سے، وہ تو ہمیشہ لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، بلکہ کبھی سلطان درانی سے شادی کی بات کرتے تو وہ ٹال دیتا۔ یہ کام کرتے ہوئے تمہیں اپنے باپ کی کمی محسوس نہیں ہوئی؟ ان کی آواز میں غصہ تھا۔ نہیں، اس نے کمال بے نیازی سے جواب دیا۔ چھتر کھاؤ گے مجھ سے ذلیل انسان؟ لڑکی پسند کر لی، نکاح کر لیا، باپ کو ایسے بتا رہے ہو جیسے میں غیر ہوں؟ ڈوب کے مر جاؤ کہیں گدھا نہ ہو تو۔ وہ غصے میں کہتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ ان سے ایسے ہی کسی ریئیکشن کی توقع کر رہا تھا۔ عزوہ اور اذلان اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
ان کے خطرناک ارادے سمجھتے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اذلان تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے سامنے آ گیا۔ ارے رکے تو صحیح، اپنے اعمال نامے کا حساب تو دیتے جائیں۔ اذلان نے پاس بڑے ٹیبل پر سے گلدان اٹھاتے ہوئے کہا اور عضوہ نے بنا ادھر دیکھے 2-3 کشن صوفے سے اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارے۔ اب اتنا ریئیکشن تو ان کا بھی بنتا تھا، آخر کو اتنے ارمان تھے ان کے دل میں اس کی شادی کو لے کر، بہت ہی جنگلی ہوتے جا رہے ہو تم دونوں۔ اس نے انہیں غصے سے گھورتے ہوئے کہا، مجھے شادی نہیں کرنی بابا۔ عضوہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی، مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے بابا۔ اذلان نے بھی نقل اتاری، مجھے اپنے کیریئر پر فوکس کرنا ہے بابا۔ عضوہ بولی، اچھا یار تم دونوں یہ تشدد چھوڑ کر میری بات سنو گے؟ اشارہ عضوہ کے پھینکے گئے کشن پر تھا۔ نہیں، آپ ہمیں بتائیں، ہم سوتیلے ہیں، ہمیں روڑی سے اٹھا کر لائے تھے۔ اذلان نے گلدان اس کے بازو پر مارتے ہوئے کہا۔ اس کی چیخ نکلی، اسے واقعی بہت زور سے لگا تھا۔ بدتمیز انسان، بڑا بھائی ہوں، تمہارا کچھ تمیز کر لو تم دونوں، اس لیے چھوٹے بہن بھائی کو شادی میں بلانے کی زحمت نہیں کی۔ عضوہ فل لڑاکا انداز میں بولی، اچھا یار اب شادی کا لڈو کھا ہی لیا ہے تو یہ بھی بتا دیں بھابھی کون ہے؟ اذلان آنکھیں مٹکا کر شرارتی انداز میں بولا، وہ تمہارا دوست ہے نا ماہر، اس کی بہن ہے۔ احمر عضوہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یا اللہ خیر، مطلب آج آپ نے مجھے ہارٹ اٹیک دینے کا پکا ارادہ کر لیا؟ بھائی آپ نے اس کی بہن سے شادی کر لی؟ عضوہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ ہاں جی، احمر دانتوں کی نمائش کرتا بولا، پرسوں رخصتی ہے، اس لیے پہلے تم دونوں سلطان معظم کو منانے میں میری مدد کرو گے۔ اس کا اشارہ اپنے باپ کی طرف تھا۔ اوکے ڈن، دونوں ایک ساتھ بولے۔ اس نے اپنا فون دیکھا جو کب سے بج رہا تھا، اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہیلو طاہران کاظمی ہیئر، ایسا تو کوئی چول انسان ہے نا، مانا کہ اب تیری شادی ہو گئی تو اس کا مطلب تو یاروں کو بھول جائے گا اب۔ ارباز کا ریڈیو شروع ہو چکا تھا کیونکہ اس نے 3 دن سے اس سے بات نہیں کی تھی۔ او یار بریک لگا، بزی تھا میں اس لیے بات نہیں کی۔ لندن میں کوئی میٹنگ شیٹنگ کی؟ باز آجا ارباز کے بچے، ورنہ فون سے نکل کر گردن مروڑ دینی ہے میں نے۔ وہ ارباز کا اشارہ سمجھتے ہوئے دانت پیس کر بولا، چھوڑو اس کو، یہ بتا کیسا چل رہا ہے سب؟ ماہر نے پوچھا۔ اچھا ہے، ہاں اچھا تو ہوگا، چھٹیاں کر رہے ہیں نواب زادے، موجے کر رہے ہیں، کھوتوں کی طرح کام تو ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ ارباز منہ بسوڑتا ہوا بولا، تیری ٹرٹر بند ہو گئی تھوڑی دیر؟ ماہر تپ کر بولا، نہیں میرے بھائی اسرائیل کی اس سے ملاقات سے پہلے تو اس کی ٹرٹر بالکل بند نہیں ہوگی۔ طاہران نے فون کو ایسے گھورا جیسے فون نہیں ارباز ہو۔ ٹھیک سمجھے ہو، ارباز نے مونگ پھلی کے دانے منہ میں ڈالتے کہا۔ چل ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ ماہر نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ یار تو کب سدھرے گا؟ ماہر نے اسے مونگ پھلی لیتے ہوئے کہا۔ کل کو، اس نے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا، اور ماہر بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا، کیونکہ اس شیطان کی شیطانیت کا علاج شاید اس دنیا میں دریافت ہی نہیں ہوا تھا۔ تمام گھر والے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ موہت خان نے انہیں ضروری بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ دلاور، تمہاری نظر میں میری کیا اہمیت ہے؟ موہت خان بنا تہمید باندھے بولے۔ بھائی جان، آپ صرف بڑے بھائی ہی نہیں بلکہ میرے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں، دلاور خان نے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ یہ تو سب جانتے تھے کہ دلاور خان کو موہت خان سے کتنی محبت تھی۔ دلاور خان اور زرینہ بیگم بہت چھوٹے تھے جب ان کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ موہت خان نے ان دونوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا، اس لیے وہ دونوں ہی موہت خان کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب ان تینوں کا کوئی نہیں تھا تو وہ تینوں ایک دوسرے کا سہارا بنے تھے۔ میرے فیصلے کی تمہاری نظر میں کیا اہمیت ہے؟ انہوں نے بات جاری رکھی۔ بھائی جان، آپ کا حکم سر، آنکھوں پر آپ حکم کریں۔ میں نے حرم کا نکاح کر دیا ہے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ۔ ان کی بات سن کر حیران ہوئے، پھر موہت خان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، مجھے یقین ہے بھائی، جس طرح آپ نے میرے لیے ہمیشہ بہترین فیصلے کیے ہیں، اس طرح میری اولاد کے لیے بھی بہترین فیصلہ کیا ہوگا۔ شکریہ۔ موہت خان نے انہیں محبت بھری نظروں سے دیکھا، جس پر وہ مسکرائے۔ صفیہ بیگم بھی کچھ نہ بولی کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ موہت خان ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے موہت خان کے حکم کے آگے سر جھکایا۔ حرم تو بت بن کے کھڑی تھی، گویا دوبارہ کبھی حرکت ہی نہیں کر سکے گی۔ موہت خان اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں کبھی تمہارے لیے غلط فیصلہ نہیں کروں گا، مجھ پر یقین رکھو اور بالکل بھی فکر مت کرنا، تم میری بیٹی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے سینے سے لگایا۔ ان کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کے گھر والوں نے اسے غلط نہیں سمجھا تھا، لیکن اس سے ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا خیال جسے وہ پسند نہیں کرتی تکلیف دے رہا تھا۔
وہ تینوں سلطان درانی کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ چلیں بھائی جائیں اندر، عضوہ نے کہا۔ احمر اندر جانے لگا تو اذلان فوراً چیخا، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، میں ابھی آیا، رکیں۔ ادھر ہی، بس میں ابھی آیا۔ وہ بھاگتا ہوا اندر گیا۔ وہ باہر آیا تو ہاتھ میں بائک کا ہیلمٹ تھا۔ یہ پہن لے بھائی، چھتروں، جوتیاں اور ڈنڈوں سے کسی حد تک آپ کی حفاظت کرے گا، اور باقی ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ شیر کی کھچار سے زندہ واپس آ جائیں۔ وہ زبردستی ہیلمٹ اس کے ہاتھ میں تھماتا بولا، بیسٹ آف لک بھائی، عضوہ نے اسے اندر دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ اندر آئے تو سلطان درانی ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھے۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، انہوں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ معاملہ سیریس لگتا ہے، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ یار آپ کیا روٹھی محبوبہ بن کے بیٹھ گئے ہیں مجھ سے؟ وہ ان کی گردن میں بازو ڈالتا ہوا اور لاڈ سے بولا، بکواس مت کرو، میں دانت توڑوں گا تمہارے، ذلیل انسان۔ احمر نے ان کے اس طرح غصے کرنے پر ہنسی دبائی۔ انتہائی بغیرت، ذلیل، کمینے اور خبیث انسان ہو تم، احمر نے کہکا لگایا۔ ایم سوری، احمر ہنسی روکتے ہوئے بولا۔ نہیں، باپ کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں تم لوگوں کی نظروں میں؟ ایک وہ کھوتا ہے، کبھی زندگی کو سیریس لیا ہی نہیں اس نے۔ ایک شہزادی ہے جو شادی کے نام پر ہی چڑھ جاتی ہے۔ ایک تم ہو جس نے یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ دنیا کے سارے عجوبے میرے ہی گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، وہ تو جیسے پھٹ ہی پڑے۔ اچھا سوری نا، معاف کر دیں پلیز پلیز، اس نے ان کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا، اور سلطان معظم مسکرا دیے۔ مان گئے؟ اس نے ان کا گال کھینچتے ہوئے پوچھا۔ جب اولاد ہی تم جیسی نکمی ہو تو انسان کر بھی کیا سکتا ہے؟ یو آر گریٹ بابا، اس نے انہیں زور سے گلے لگایا۔ زیادہ مکھن نہ لگاؤ، یہ بتاؤ رخصتی کب کروانی ہے؟ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیے۔ آج حرم کی رخصتی تھی، تمام انتظامات لان میں کیے گئے تھے، گھر کے ہی لوگ تھے اور چند رشتہ دار۔ وہ تینوں اس کے کمرے میں موجود تھی۔ رمشا انہیں حرم کے نکاح کے بارے میں سب بتا چکی تھی۔ حرم صوفے پر گمسم بیٹھی دیوار کو گھور رہی تھی۔ وہ تینوں اس کی اس پراسرار خاموشی پر پریشان تھیں۔ وہ کبھی بھی ایسے چپ نہیں ہوئی، بلکہ جب وہ ضرورت سے زیادہ بولتی تھی تو وہ دونوں اس سے کہتی تھی کہ کبھی تو چپ کر جایا کر۔ وہ ہمیشہ ہی اگنور کر دیتی کہ اگر وہ چپ کر گئی تو دنیا میں سناٹا چھا جائے گا، اور آج واقعی اس کی خاموشی سے سناٹا چھا گیا۔ کی کڈنا ہے تو اس دیوار چوں، ملائکہ نے اس کی خاموشی سے تنگ آ کر کہا۔ وہ کچھ نہ بولی تو مالا اور رمشا اس کے پاس آئیں۔ رمشا اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی اور مالا نے نیچے بیٹھتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے، اور اللہ انسان کے لیے ہمیشہ بہترین تدابیر کرتا ہے۔ اس سے تمہاری زندگی میں اس طرح شامل ہونا تھا۔ اللہ کبھی انسان پر ظلم نہیں کرتا، بس انسان ہی نہ سمجھے۔ مالا اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی 5ویں قسط بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ 6ٹھی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔